چنگیز خان کی بیٹیوں کے بغیر منگول سلطنت نہیں ہوتی۔ چنگیز خان نے اپنے کیریئر کے آغاز میں ہی تسلیم کر لیا تھا کہ وہ جتنی بڑی سلطنت تشکیل دے رہا ہے، اس کا انتظام اکیلے کوئی ایک حکمران نہیں کر سکتا۔ زندہ رہنے کے لیے اسے طاقت کے مختلف مراکز کی ضرورت تھی۔ وہ جس سلطنت کو فتح کر رہا تھا، اس کی حفاظت کے لیے اپنے بیٹوں پر بھروسہ کرنے کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے اس نے تیزی سے اپنی بیٹیوں کی طرف رخ کیا، جنہوں نے شمالی چین سے وسطی ایشیا تک شاہراہ ریشم کے متعدد ریاستوں پر حکمرانی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انجانی دنیا۔ منگولوں نے ممکنہ طور پر تاریخ کی سب سے خفیہ حکومت چلائی۔ انہوں نے کچھ ریکارڈ محفوظ کیے اور وہ منگول زبان میں لکھے گئے تھے، جو ان کے رعایا کو سیکھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے اپنی دستاویزات کو خزانے کے اندر بند کر دیا اور ان کی کڑی نگرانی کی، جیسا کہ فارسی تاریخ دان رشید الدین نے 13ویں صدی عیسوی میں لکھا تھا۔ عمر سے لے کر عمر تک انہوں نے اپنی تاریخ کو منگول اظہار اور رسم الخط میں غیر منظم خزانوں میں بکھرے اجنبیوں اور ماہرین کی نظروں سے پوشیدہ رکھا ہے، اور کسی کو بھی اس کے بارے میں جاننے کی اجازت نہیں تھی۔ ریکارڈ کی رازداری جس میں انہیں رکھا گیا تھا، دونوں نے حکومت کے مقاصد کو پورا کیا اور اس وقت کے کچھ سیاسی ایجنڈے کے مطابق حصوں کو چھپایا یا جاری کیا جا سکتا۔ اگر کسی لیڈر کو کسی حریف کو بدنام کرنے یا کسی کو سزا دینے کا بہانہ تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی قابل اعتراض ثبوت ہوتا تھا جسے خزانے سے کھینچا جا سکتا تھا۔ چنگیز خان کی مثال کی پیروی کرتے ہوئے ابتدائی منگول حکمرانوں نے واضح طور پر تسلیم کیا کہ علم ان کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے اور معلومات کے بہاؤ کو کنٹرول کرنا ان کی تنظیمی اصول کے طور پر کام کرتا ہے۔ چنگیز خان کے 4 خود غرض بیٹے تھے، جو شراب پینے میں اچھے اور لڑنے میں اوسطن درجے کے اور ہر چیز میں غریب ثابت ہوئے۔ پھر بھی ان کے نام زندہ ہیں، اگرچہ چنگیز خان نے اپنی بیٹیوں کی اعلیٰ قائدانہ صلاحیتوں کو تسلیم کیا اور انہیں اسٹریٹجک طور پر اپنی سلطنت کا اہم حصہ چھوڑ دیا، لیکن آج ہم بھی یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ان کی کتنی بیٹیاں تھیں اور ان کی زندگی میں انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن جب وہ منظر سے چلے گئے تو تاریخ نے ان کے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ رشید الدین نے لکھا، بیٹیوں کے بارے میں بہت سی کہانیاں ہیں، پھر بھی وہ کہانیاں غائب ہو گئیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم چنگیز خان کی تمام 7 یا 8 بیٹیوں کے بارے میں قطعی اعداد و شمار تلاش نہ کر سکیں، لیکن ہم ان میں سے زیادہ تر کی کہانیوں کو دوبارہ جمع کر سکتے ہیں۔ نسلوں تک اس کی خواتین وارثوں نے کبھی حکمرانی کی، کبھی انہوں نے اپنے بھائیوں اور مرد کزن کی حکمرانی کا مقابلہ کیا۔ اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی بھی خواتین نے اتنے زیادہ لوگوں پر اتنا اختیار استعمال نہیں کیا اور اتنے زیادہ علاقوں پر حکمرانی کی جتنی ان خواتین نے کی تھی۔ سیکرٹ ہسٹری میں چنگیز خان اور اس کی اہلیہ بورتے کے 8 دمادوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو 1000 فوجیوں کے کمانڈر کے طور پر شناخت کیا گیا ہے۔ دماد کی فہرست بیٹیوں کی فہرست سے زیادہ لمبی ہے، جس کی ایک وجہ متعدد شادیاں ہیں اور شادی کے ذریعے دور دراز کے رشتہ دار کی جانب سے سرکاری ریکارڈ میں چنگیز خان کے ساتھ ان کی حیثیت اور ظاہری قربت کو بڑھانے کی کوششیں بھی شامل ہیں۔ کئی نسلوں تک منگول مورخین اور دانشوروں نے چنگیز خان کی بیٹیوں کے نام ایک ایک کر کے اپنے بیانات سے خارج کر دیے۔ 17ویں صدی عیسوی کے بدھ مت کی مورخین کے زبانیں تک یاد کی جانے والی بیٹیوں کی تعداد گھٹ کر صرف 1 رہ گئی تھی، اور پھر وہ بھی اس کے بعد کی تاریخ میں غائب ہو گئی۔ 4 اپنے اپنے ممالک کی رانی بن گئیں اور بڑی تعداد میں فوجیوں کی کمان کی۔ بہت سے علماء اسکول اور مذہبی اور تعلیمی متن کی اشاعت کی حمایت کرتے تھے۔ کچھ کے بچے تھے، جبکہ دوسروں کی اولاد کے بغیر موت ہو گئی۔ سب سے چھوٹی، جس کے بارے میں رشید الدین نے لکھا،
चंगेज खां अपनी दूसरी बेटियों से ज्यादा इससे मोहब्बत करता था। इसके वालिद की मौत के फौरन बाद इसके भाई ने खयानत से कत्ल कर दिया। फिर भी जैसे ही चंगेज खां की मौत हुई, पहले इनके भाइयों की बीवियों की तरफ से बेटियों पर हमला हुआ। एक दूसरे के खिलाफ ताकतवर खवातीन की जंग के तौर पर शुरू होने वाली जंग जल्द ही इक़्तिदार में मौजूद खवातीन के खिलाफ जंग में तब्दील हो गई। अगली नस्ल में चंगेज खां के पोते, इनके भतीजों ने चंगेज खां और इसकी बेटियों की नस्लों पर छोड़े गए ताकत के मुनज़्ज़म तवाज़ुन पर हमला तेज कर दिया।